بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کرانے کی فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو سید الاولین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور اس میں آگے چل کر یہ بھی فرمایا، جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس حدیث سے روزہ افطار کرانے کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ روزہ افطار کرانے پر اللہ پاک 3 انعام فرماتے ہیں، اور یہ انعام پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں بلکہ ایک چھہارا یا کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ 3 انعام یہ ہیں: نمبر 1 گناہوں سے مغفرت، نمبر 2 آتش دوزخ سے نجات، نمبر 3 جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی افطار کرانے والے کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اللہ پاک افطار کرانے والے کو یہ ثواب الگ سے عطا فرماتے ہیں۔ حدیث بارہ سے معلوم ہوا کہ افطار کرنے والے کے روزے کے مثل افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، تو صرف روزہ کے ثواب ہی کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا بے حساب ہے۔ روزے کو اللہ پاک نے اپنا فرمایا ہے اور قیامت کے دن خود ہی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں جو معتبر احادیث میں آئے ہیں، وہ سب برحق ہیں، ان پر یقین رکھیے۔ خود روزہ رکھ کر ثواب حاصل کیجئے، اور پھر ثواب ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے روزہ افطار کرانے کے ساتھ دوزخ سے نجات کا پروانہ اور گناہوں کی معافی کی ضمانت بھی موجود ہے، اور آخرت کی نجات کا دار و مدار انہی باتوں پر ہے۔ اگر آپ بھی اس اجر عظیم کے حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو افطار کرانے کا اہتمام کیجیے، خواہ معمولی چیز سے ہو، کچھ نہ ہو تو پانی سے ہی افطار کرائیے۔ غور فرمائیے، ایک چھوارا یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی روزے دار کو افطار کے وقت ان میں سے کوئی چیز یا ان کے علاوہ اور کوئی چیز پیش کر دی جائے تو پیش کرنے والے کا کیا حرج ہوگا؟ غریب سے غریب شخص کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، بالفرض کچھ بھی نہ ہو تو پانی ہی سے افطار کرا سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہر مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، امیر ہو یا غریب، سب اس کے سخت محتاج ہیں، اور فکر آخرت رکھنے والے بندے ہمیشہ انہی کے حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔